اللہ الرحمن الرحیم سورہ انفال درس نمبر 1 جزء آیت نمبر 13 14 15 16 پہلے آیت میں آیت نمبر 13 میں علت اور سبب بیان کی جا رہی ہے کہ کفار کو سزا کیوں مل رہی ہے مسلمانوں کے ہاتھ، اور اللہ رب العزت نے فرشتے کیوں بھیجے مسلمانوں کی مدد اور تعاون کے لیے۔ دوسری آیت میں آیت نمبر 14 میں اللہ رب العزت نے خبر دی ہے کفار کو کہ صرف اور صرف یہاں پر ہی سزا کافی نہیں ہے، آپ لوگوں کے لیے اخروی عذاب بھی تیار ہے۔ آیت نمبر 15 میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ جب مقابلہ ہو کفار کے ساتھ تو میدان سے بھاگنا نہیں ہے، مقابلہ کرنا کفار کا مسلمانوں پر واجب ہے، اور میدان جنگ سے فرار من الزحف، میدان جنگ سے بھاگنا یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ آیت نمبر 16 میں دو صورتیں بیان کی جائے گی جس کو بھاگنے میں شمار نہیں کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ آیت کے اختتام پر اس بات کی وضاحت کی جائے گی کہ جو کفار کے مقابلے سے بھاگیں گے جو مسلمان، ان کے لیے کیا سزا ہے۔ تو پہلے آتے الفاظ پر ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب ذالکم فذوقوہ وأن للکافرین عذاب النار یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئة فقد باء بغضب من اللہ ومأواه جہنم وبئس المصیر۔ پہلے آیت میں علت بیان کی جا رہی ہے ذالک بأنہم شاقوا اللہ، یہ سزا اس لیے دی گئی، ذالک میں اشارہ ہے سزا کی طرف، مسلمانوں کے ہاتھوں اور فرشتوں کے ذریعے سے کفار کو اللہ رب العزت نے اس لیے سزا دی کہ ان کافروں نے، کہ انہوں نے یعنی کفار نے شاق اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، ایمان قبول نہیں کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، اللہ کو واحد کا شریک نہیں مانا، قرآن کو نہیں مانا، تعلیمات کو نہیں مانا، انہوں نے جب مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول کی تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ قانون ہے ومن یشاقق اللہ ورسولہ، جو شخص خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے ہر زمانے میں فإن اللہ، تو خدا تعالی شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو یہ اللہ کا ایک قانون ہے، اسی قانون کے تحت اللہ نے کفار کو سزا دی بدر میں مسلمانوں کے ہاتھ اور فرشتوں کے ذریعے۔ ذالکم فذوقوہ، اللہ رب العزت نے فرمایا یہ یعنی یہ سزا مزہ، تو یہاں پہ یعنی دنیا میں فذوقوہ چکھو، وأن للکافرین، اور یہ کہ جانے رہو یعنی یہ بات ذہن نشین کرو جانو، للکافرین کے کافروں کے لیے عذاب النار، دوزخ کا عذاب ہے یعنی تیار ہے، صرف اور صرف دنیاوی عذاب کافی نہیں ہے، اس کے علاوہ اخروی عذاب بھی آپ لوگوں کے لیے تیار ہے، آپ لوگوں کا جو جرم ہے وہ بہت بڑا ہے، اس کی سزا دنیا میں بھی آپ بھگتیں گے اور آخرت میں بھی آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب آتے ہیں آیت نمبر 15 پر، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اے ایمان والو یا اے اہل ایمان، یہ ندیہ جملہ ہے، یہ دیکھو حرف ندا جو ندا کے لیے استعمال ہوتی ہے، جو علامت کو یہاں پر استعمال ہوئی ہے اردو میں، اذا لقیتم الذین، جب تمہارا مقابلہ ہو ان لوگوں کے ساتھ کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے، یعنی کفار کے ساتھ جب تمہارا مقابلہ ہو زحفا، میدان جنگ میں، فلا تولوہم، تو ان سے نہ پھیرنا، الادبار، ادبار یہ دبر کی جمع ہے، پیٹھ کو کہتے ہیں، یعنی ان کی طرف پشت نہ پھیرو، پشت پھیرنا یہ کنایا ہے بھاگنے سے، کیونکہ جب مقابلہ آپ کے سامنے ہو اور آپ ان سے بھاگتے ہیں تو آپ کی پیٹھ وہ ان کی طرف ہو جاتی ہے، تو ان کی طرف پیٹھے نہ پھیرو، یہ کنایا ہے، مطلب الفاظ ایک ہے اور معنی دوسرا، الفاظ ایک معنی دوسرا مراد لیا جائے کہ میدان جنگ سے نہ بھاگو، مقابلہ کرو، ڈٹ کے مقابلہ کرو، اگر مقابلے میں فتح نصیب ہوئی اور کفار آپ کے ہاتھوں مارے گئے تو آپ غازی ہیں، اور اگر آپ پر موت آ جائے اور آپ ان کے ہاتھوں مارے جائے تو لوگ شہید ہیں، دونوں صورتوں میں آپ کے لیے کامیابی ہے مسلمان۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ، اور
اور جو کوئی ان سے پھیرے یعنی کفار سے پھیرے، جو مسلمان ان سے پھیرے، یوم ازن اس دن سے مراد جنگ کا دن ہے، جنگ کا دن مراد ہے۔ دبرہ اپنی پیٹھ، تو ان کے لیے کیا سزا ہے؟ سزا یہاں پر بیان کی جائے گی، فقد باء بغضب من اللہ ومأواه جہنم وبئس المصیر۔ اس کا تعلق ومن یولہم یومئذ دبرہ، اس کا تعلق یہاں اس کے ساتھ ہے، نیچے یہاں سے دیکھ کر اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ باقی دو صورتیں یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ یہاں پر آپ لوگوں نے پشت پھیر لیا، تو یہاں پر دو صورتیں بیان کی جا رہی ہے۔ الا متحرفا للقتال، تحرف کا اپنا معنی کیا ہے؟ تحرف کا معنی ہے کسی ایک جانب مائل ہونا، اور متحیزا یہ لفظ تحیز سے نکلا ہوا ہے۔ تحیز کا معنی ہے انضمام اور ملنا، ضم ہونا، ملنا۔ تو دشمن کے سامنے سے پھرنا یہ تو ناجائز ہے، لیکن دو صورتیں ایسی ہے کہ اگر ہم وہاں پر دیکھیں تو وہ پھرنا دشمن کی طرف اپنی پشت پھیرنا وہ باب میں شمار نہیں کی جا رہی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الا متحرفا للقتال، کہ آپ مقابلہ کر رہے ہیں دشمن کے ساتھ، لیکن وہاں سے مسلمان دشمن پر فتح حاصل نہیں کر سکتے، تو مسلمان وہاں سے پیچھے ہٹ جائے تو دشمن ایک مغالطے میں پڑ جاتا ہے کہ گویا کہ مسلمان بھاگ گئے، ہمارے مقابلے سے وہ پیچھے ہٹ گئے، لیکن مسلمانوں کا مقصد بھاگنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک جنگی چال اور تدبیر کے اعتبار سے دوسری طرف سے پلٹ کر کفار پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں سے پیچھے آنا اس صورت میں یہ بھاگنے میں شمار نہیں ہے، کیونکہ مسلمان یہاں دشمن کے دماغ کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے الحرب الخدع، جنگ یہ دھوکہ ہے، اگر تم جنگ میں ایمانداری کرو گے تو کبھی بھی دشمن پر فتح نہیں ہو سکتے، اس لیے جنگ میں دھوکہ کرنا پڑے گا دشمن کے ساتھ تاکہ ان پر آپ فتح حاصل کریں۔ تو مسلمان پیچھے ہٹے اس جگہ سے اور ایک طرف ہوئے، پھر وہاں سے تازہ دم ہو کے حملہ کیا، تو اس مقصد کے لیے پیچھے آنا یہ بھاگنے میں شمار نہیں کیا جا رہا۔ الا متحرفا للقتال، مگر یہ کہ ہنر کرتا ہو، ہنر تدبیر، لقتال لڑائی کا، لڑائی کے لیے ایک تدبیر اور ایک چال چل رہا ہو، کنارے کنارے جانا ایک معنی کیا گیا ہے، گھات لگانا، مورچہ تبدیل کرنا، یہ مختلف معنی اس کے آ سکتے ہیں، اور ٹھیک ہے سارے مختلف تفاسیر میں مختلف معنی لکھے ہیں۔ اور متحیز اضافات ہے، متحیز کے معنی ہم نے لکھا ہے، تحیز کا معنی ہے انضمام اور ملنا۔ آپ آگے چلے گئے، ساتھی پیچھے رہ گئے، جو آگے چلے گئے ان کے پاس جنگی اسباب وہ کم ہے، تو اس مقصد کے لیے کہ اپنے ساتھیوں کے پاس پیچھے آ کر ان سے مزید قوت مدد لے یا ان کو مدد دے اور اس کے بعد پھر دشمنوں پر حملہ آور ہو، تو اس مقصد کے لیے پیچھے آنا تو یہ بھاگنے میں شمار نہیں ہے۔ اور متحیزاً یا جا ملتا ہو الی فئۃ، فوج میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ پیچھے آ کر ملنا چاہتا ہے، ان سے مدد لینا چاہتا ہے، ان کو مدد دینا چاہتا ہے تاکہ دوبارہ مسلمان ایک ساتھ متحد ہو کر دشمنوں پر حملہ کرے، یا ان سے اسلحہ لے کر دشمنوں پر حملہ آور ہو جائے، یا اپنے ساتھیوں کو اسلحہ دے کر ان کو آگے دشمنوں پر حملے کے لیے تیار کرے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ دو صورتیں بھاگنے میں شمار نہیں ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی صورتیں ہوگی وہ پیٹھ پھیرنا بھاگنے میں شمار ہوگا۔ تو جو کوئی پیٹھ پھیرے گا، بھاگے گا، ومن یولہم یومئذ دبرہ فقد باء بغضب من اللہ، سو وہ پھیرا، وہ آدمی، وہ مسلمان میدان جنگ سے پھرا، بھاگا، لیکن کس حال میں؟ بغضب من اللہ، اللہ کا غضب لے کر، اللہ اس پر غصہ ہے، اللہ رب العزت اپنے غصے سے ہمیں بچائے، اللہ کا غضب لے کر اللہ اس پر غصہ ہے، ومأواه جہنم، اللہ نے فرمایا اس مسلمان کا ٹھکانہ رہنے کی جگہ وہ جہنم ہے، دوزخ ہے، وبئس المصیر، اللہ نے فرمایا وہ کیا برا ٹھکانہ ہے، جس جگہ کو اللہ نے برا کہہ دیا تو یقیناً وہ بری جگہ ہے۔ تو دو صورتیں بیان ہوئی، وہ بھاگنے میں شمار نہیں، اس کے علاوہ جو
سزا ہے۔ پہلی آیت اس میں علت بیان ہوئی، کفار کو کیوں اتنی سخت سزا دی گئی۔ دوسری آیت میں اللہ نے خبر دی کہ کفار کے لیے عذاب آخرت بھی تیار ہے۔ تیسری آیت جو یہاں ہمارے درس میں ہے، آیت نمبر 15، اس میں یہ بات کی گئی کہ مسلمانوں کفار سے مقابلے کی صورت میں پیٹھ نہیں کرنا۔ چوتھی آیت میں یعنی آیت نمبر 16 میں جو ہمارے سبق کی چوتھی آیت ہے، اس میں یہ بات بیان ہوئی کہ دو صورتیں پیٹ پھیرنے کی ایسی ہے جو باغنے میں شمار نہیں، اس کے علاوہ جو بھی صورتیں ہیں وہ پیٹ پھیرنے کی جو بھی صورت ہوگی وہ باغنے میں شمار ہوگی، اور جو کوئی باغے گا تو اس کے لیے یہ سزا ہے کہ اللہ اس پر غصہ ہے اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے، وہ جہنم